बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा सामाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम को जो है वो बिजली के झटके मुसलसल लगाए जा रहे हैं। नेपरा ने एक दफा फिर बिजली महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है और इस हवाले से बिजली की कीमतों में जो इजाफा है वो समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर जो है वो होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मार्च 2024 तक जो है वो लागू रहेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अपना फैसला भी जो है वो जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा से सार्फिन पर जो है वो 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, जबकि 6 ट्रक सामान जब्त। यतीम खाना रोड मुज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। तो खबर यह है, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, जबकि 6 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। यतीम खाना रोड मुज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, जबकि 6 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। यतीम खाना रोड मुज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े में कर दिए गए। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानों को सील किया गया, जबकि 6 ट्रक सामान भी जब्त कर लिया गया है। यतीम खाना रोड मज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, जबकि 6 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। यतीम खाना रोड मुज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। पहले रोज़ 565 शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, जबकि 6 ट्रक सामान जब्त। यतीम खाना रोड मुज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का पहला दिन। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 123 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अब्दुल अलीम खान ने NA 119, PP 149 और 150 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। PTI के रहनुमा शफकत महमूद ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर से। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का पहला दिन। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 130 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कलीदी सनतों की तरक्की के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम फैसला किया गया। सीमेंट, स्टील, पेपर, ऑयल और घी समेत केमिकल इंडस्ट्रीज को स्पेशल रिलीफ देने का फैसला किया गया। FBR ने निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबते शुरू कर दिए, जबकि सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में अलाउंसेस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। आपको अपडेट किया जा रहा है कलीदी सनतों की तरक्की के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम फैसला किया गया। सीमेंट, स्टील, पेपर, ऑयल और घी समेत केमिकल इंडस्ट्रीज को स्पेशल रिलीफ देने का फैसला किया गया है।
PHA افسران اور عملے کا طے بازاری کی املاک فروخت کرنے کا انکشاف، تحویل میں آنے والی پرائیویٹ املاک PHA سٹور سے چوری ہونے لگی۔ بل بورڈز کی فروخت میں سرکاری خزانے کو 1.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ قانون کے تحت PHA ان بورڈز کو نیلام کرنے کا پابند ہے۔ لاہور نیوز کی نشاندہی پر DG PHA کا ایکشن۔ DG PHA نے ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ یہ پاک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی افسران اور عملے کا طے بازاری کی املاک کو فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ PHA کی تحویل میں آنے والی پرائیویٹ املاک مبینہ طور پر سٹور سے غائب ہوئی۔ غیر قانونی بورڈ کے خلاف ہونے والے گرینڈ کریک ڈاؤن افسران کی اس وقت جیب کرم کر رہا ہے، اور گرینڈ کریک ڈاؤن کے دوران اتارے جانے والے جو 150 بورڈ ہیں وہ اس وقت جو سٹور ہے اس سے چوری ہو چکے ہیں۔ اس طرح بل بورڈز کو فروخت کرنے میں سرکاری خزانے کو 1.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ PHA کی جانب سے نیلامی کے بغیر ہی ان بورڈز کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور فروخت ہونے والے بورڈز کی کوئی رقم سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائی گئی۔ 3 سالوں سے سڑکوں پر لگے ان بورڈ کے مالکان سے بھی کوئی ریکوری نہیں کی گئی۔ لاہور نیوز کی جانب سے جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو PHA نے ایکشن لیا ہے اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈٹ گئے۔ ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے والی ہر چیز ضابطے میں لانے کی ہدایت کی گئی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ کلیئر کیے جائیں گے۔ صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے، جو اس وقت چبرجی چوک کے پاس موجود ہیں۔ جی علی، بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی جانب سے جو گزشتہ 48 گھنٹے قبل جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور کی سڑکوں کو، بالخصوص لاہور کے جتنے فٹ پاتھ ہیں پیدل چلنے والوں کو آسانی ہو، ان کے لیے آسانی کی جائے، تاکہ ایک تو حادثات سے بچا جائے، دوسرا ٹریفک کے فلو میں جو پرابلم آ رہی تھی اس حوالے سے بھی انہوں نے احکامات جاری کی۔ اس میں ضلع حکومت DC کمشنر کو اسپیشلی طور پہ کہا گیا کہ لاہور کی سڑکیں ان کو بالکل کلیئر چاہیے، چاہے وہ انارکلی ہو، چاہے وہ چبرجی چوک ہو، اطراف کی سڑکیں، وہ تمام سڑکیں جہاں پہ اضافی تجاوزات ہوں گی، جو اپنی حدود سے باہر ہوگا یا فٹ پاتھ کے اوپر ہوگا، اس کو ہر صورت ہٹایا جائے گا۔ اور اسپیشلی طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ تمام تر جتنے بھی دکاندار ہیں، مارکیٹس کے جتنے بھی چیئرمین ہیں یا جتنے بھی مارکیٹوں کے صدور ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں، تمام سرکاری افسران، ان کو رابطے میں لینے کے بعد تجاوزات کے حوالے سے ایک لائحہ بنایا جائے، اور جو تجاوزات ہدایت کے باوجود اگر موجود ہوں گی ان کو ہٹایا جائے گا۔ میرا کیمرہ مین اگر فیصلہ آپ کو دکھائے تو میں اس وقت موجود ہوں۔ جی، میرے بالکل سامنے چبرجی چوک سے راستہ آ رہا ہے، میرے بالکل رائٹ پہ یہ وہ سڑک ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آتی ہے، کافی رش ہوتا ہے، اور بالکل اس کے بیک پہ یہ وہ سڑک ہے جو دن کے وقت جو ہے ایکسائز آفس، ایک تو پارکنگ یہاں پہ جو سڑک کے درمیان کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ رش دکھاتی ہے، بہت لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے سارا دن گزرنا۔ پھر فٹ پاتھ ہے، یہ فٹ پاتھ میرے بالکل رائٹ پہ ہے، جہاں پہ آپ ایک نظر دوڑائیں گے، کیمرے مین آپ فیصلہ آپ کو دکھا رہا ہے سارا کچھ، کہ پیدل چلنے کے لیے راستہ بالکل نہیں ہے، جس نے پیدل چلنا ہے وہ سڑک کے درمیان سے گزرے گا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ وہ لاہور کی سڑکوں کو پھرتے ہیں، انہوں نے تمام افسران کو یہ کہا ہے کہ لاہور کے فٹ پاتھ جو ان سے ہیں یہ کلیئر ہونے چاہیے، تجاوزات جتنی بھی ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا، اور اسپیشلی طور پر مقدمات کا بھی سنا جا رہا ہے کہ جو تجاوزات نہیں ہٹائیں گے ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے، جو سامان ضبط کیا جائے گا وہ اب ان کو واپس نہیں دیا جائے گا۔ ماضی میں یہ ہو رہا تھا کہ جو سامان ٹاؤن انتظامیہ ضبط کرتی تھی اس پہ کچھ فائن کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، ہدایت اب یہ دی گئی ہے کہ سامان ضبط ہوگا۔ ریڑھیوں کے لیے اسپیشلی طور پہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ریڑھی فروش ہیں وہ اپنا رزق کمائیں، لیکن ان کے لیے جو مخصوص جگہ رکھی جائے گی ضلعی حکومت کی جانب سے، وہاں پہ وہ کھڑے ہوں تاکہ تجاوزات بھی جو وہ بھی نہ قائم ہو سکے۔ اور دوسرا صفائی کے حوالے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو جو کمپلین تھی کہ سڑکوں کی جو صفائی اس میں زیادہ تر جو فروٹ بیچنے والے یا پھل بیچنے والے سمیت جو سبزیاں بیچتے ہیں، بہت ساری ریڑھیاں لوگ لگاتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں، اس صورت کے اندر سڑکوں کو صاف ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے سڑکوں کو دھونا شروع کیا لاہور کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر،
اس میں بہت ساری چیزیں سامنے ہیں کہ زیادہ تر کوڑا زیادہ سڑکوں پہ کمرشل سڑکوں پہ کیا وجہ ہے کوڑا کس بنا پر زیادہ ہوتا ہے اور کن اوقات میں ہوتا ہے, ان میں کتنا فیول خرچ ہوتا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا وہ بھی سارا حساب لگائے گا. جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو سے وہ ڈٹ گئے. اب ان کی ٹیمیں جو سی وہ لاہور میں موجود ہیں. اس میں LDA بھی آپریشن کرے گا. جو نجائز تجاوزات ہیں, جو ایکسٹرا لوگوں نے دکانوں کے آگے جو ان کے ایکسٹرا جو انہوں نے تعمیرات کی ہوئی ہیں وہ بھی ہٹائی جائیں گی. تمام تر تجاوزات اور بالخصوص آج کل کیونکہ مچھلی کا سیزن ہے, لاہور پورے کے اندر مچھلی فروش سٹال ہے وہ لگ جاتے ہیں, سڑکوں پہ لگ جاتے ہیں, ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کو کم از کم یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پہ رہیں اور کوشش یہ کریں کہ جو تجاوزات ٹریفک کی روانگی میں متاثر ہوگی اس کو ہٹایا جائے. اس پہ متعلقہ TORs TMOs یہ جو ان سے ذمہ دار ہوں گے, متعلقہ جتنے بھی. اچھا علی, یہ بھی بتائیے گا تجاوزات کا آپریشن جو ہے ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے اور پھر صورتحال پہلے جیسی ہو جاتی ہے, کیا اس آپریشن سے مستقل حل نکلے گا؟ کیا تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اگر آپ دو ٹوک اس کا جواب چاہتے ہیں تو اس کا حل کبھی نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کو مخصوص جگہ نہ دی جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ریڈی لگاتا ہے تو اس ایریے کے اندر کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس طرح اتوار بازار لگتا ہے, جس طرح رمضان بازار لگتے ہیں, اسی طرح اگر. اور سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو نجائز پارکنگ ہے لاہور کے اندر. ہائی کورٹ کے طرف کی جتنی سڑکیں ہیں آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے, دن کے وقت اتنی ٹریفک ہے اور سینٹر میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر جاتے ہیں. موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ جو غیر قانونی ہے ان کے خلاف آپریشن کہا گیا ہے. وہ بھی یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کی سپیڈ آپ دیکھ ہی رہے کاموں کے حوالے سے. اب ان کا ریڈار جو ہے وہ تجاوزات کے حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے. وہ لاہور میں پھرتے ہیں سڑکوں پہ دن رات پھرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم لاہور کی سڑکیں کلیئر ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنی حدود کے اندر رہے. ہر بندہ اگر حدود کے اندر رہے گا تو یقیناً اس میں تجاوزات قائم نہیں ہوں گی. پیدل چلنے والا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیدل چلتی ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. جہاں جس شخص کا پاؤں سڑک پہ آ گیا یا تو اس کو گاڑی نے ہٹ کر دینا ہے یا موٹر سائیکل نے ہٹ کر دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے فٹ پاتھ ہیں لاہور کے اس پہ ضلعی حکومت یا جتنے بھی متعلقہ ٹیپا محکمہ ہے, جتنے متعلقہ محکمے میں سب کو کہوں گا کیونکہ سب محکمے اس میں ملوث ہوتے ہیں. LDA کا محکمہ وہ بھی اس میں شامل ہے. ان تمام محکموں کی وجہ سے اگر یہ لاہور جی علی, یہ بھی بتائیے گا کہ شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے تو کیا کوئی متبادل روزگار کی تجویز دی گئی ہے, اور اگر دی گئی ہے تو اس میں کیا پیش رفت ہوگی؟ جی ابھی تک ان کے پاس جو ضلعی حکومت ہے ان کے پاس ماہ سوائے اتوار بازار جتنے بھی لگتے ہیں یا بدھ بازار یا جمعہ بازار جو علاقوں میں لگتے ہیں لاہور سمیت گرد و نواح کے اندر بھی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تجویز نہیں. لاہور کے اندر تو پارکنگ کی جگہ ہے ہی نہیں. پارکنگ کی جگہ فرسٹ آف آل ان کو دینی پڑے گی. اس کے بعد ان کو ریڈی مافیا جتنا ہے جنہوں نے اپنے سودا سلف جو روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے استعمال کی اشیاء ہیں جن میں پھل فروٹ ہے اور اسی طرح سبزیاں ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو سڑکوں سے ملتی ہیں. کیونکہ جو دکاندار ہے ان کا ریٹ بہت فرق ہوتا ہے اور سبزی والے کا ریٹ اور پھل والے کا ریٹ دکاندار اور ریڈی فروش کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. ایک چیز اگر آپ کو دکان سے مل رہی ہے 400 روپے پر kg پھل, وہی آپ کو ریڈی سے 200-250 روپے مل جاتا ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں, گاڑیاں والے بھی, امیر غریب جتنے بھی طبقے ہیں آپ کے لاہور کے اندر, کوشش ہوتی ہے ان کی کہ جو خریداری کی جائے گھر کے کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء وہ ریڈی فروشوں سے خریدی جاتی ہیں. اور اس میں لوگ دوسرے شہروں سے مزدوری کے لیے آتے ہیں بہت زیادہ. میری ابھی بات ہو رہی تھی ریڈی جن لوگوں نے یہاں پہ ریڈیاں لگائی, انہوں نے کہا جی ہم اکاڑے سے ہیں, کوئی سائیوال سے ہے, ہمارے بچوں کا رزق ہے, کوئی کہہ رہے جی ہمارے بچوں کی فیسیں جانی ہیں, گھروں کی بجلی کے بل جانے, پانی کے بل جانے, گیس کے بل جانے. یہ وہ تمام تر لوگوں کی ضروریات ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں نوٹس لے رہے ہیں اس صورت کے اندر ان کو متبادل بندوبست کیا جائے. اور اس سے یہ ہوگا کہ لاہور کا حسن بڑھے گا. لاہور باغوں کا شہر ہے لیکن افسوس کی بات ہے ایئر کوالٹی انڈیکس وہ بھی بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے, جگہ جگہ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسائل ہیں. ابھی میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں پہ موجود ہوں جین مندر چوک کے اندر, تقریباً 4 بار ایک بڑا اسٹروک آیا ٹریفک کا جو رکا ہے. ٹریفک رکنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم 20 سے 25 منٹ تک لائنیں لگی رہی ہیں. فیول مہنگا, گاڑی کا فیول زیادہ لگے گا, موٹر سائیکل کا فیول زیادہ لگے گا. بچے بوڑھے جوان جنہوں نے ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی سے واپس آ رہے ہیں, کوئی جاب سے واپس آ رہے ہیں. شکریہ.
स्मॉग के हवाले से खबर यह है, मसनूई बारिश के बाद स्मॉग के बादल फिर मंडराने लगे हैं। शहर में आलूदगी की औसत शरह 200 तक जा पहुंची है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करती है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से, जो इस वक्त चेयरिंग क्रॉस के पास मौजूद हैं। जी बताइए हमजा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरिंग क्रॉस, और आज अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज भी सख्त सर्दी का मौसम जो है वो जारी है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर मैं इसी के साथ साथ चलते चलते मौसम के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी बात करूं तो आज भी मौसमी तब्दीलियों के बाद भी शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर काबू ना पाया जा सका। आज का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि एक जो गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो सेहत को नुकसान न दे वो 100 से नीचे होना चाहिए या फिर 100 आना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन का कहना है कि शहरी जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम बनाएं। उसके अलावा जिन लोगों को सांस का मसला है वो खास तौर पर अपना इनहेलर लेकर साथ चलें, और अगर सफर गैर जरूरी हो तो सफर से इज्तनाब करें। जबकि जो मौसमी तब्दीली है उसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है वो जब भी बाहर निकले तो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो लाजिम बनाएं, क्योंकि जो मौसमी तब्दीलियां हैं उससे जो बीमारियां हैं वो भी पैदा होती हैं, तो उससे जो है शहरी खास तौर पर बच सकें। जबकि निगरान पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि स्मॉग के तदारुक के लिए खसूसी इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मौसमी बारिश भी की गई, और उसके अलावा निगरान पंजाब वजीर आला का ये कहना है कि कुछ दिन बाद जो है वो एंटी स्मॉग जो टावर्स हैं वो भी शहर के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, जिसके बाद स्मॉग की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर काबू पाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।